शादी हॉल बुक करना। कहते हैं 1 लाख रुपए एक नाइट का। अरे बागलकोट में रहंगा जी, हैदराबाद बेंगलुरु को आकर देखो, एक एक शादी हॉल 25-25 लाख का, 50-50 लाख का। कितनी देर के वास्ते? आज दोपहर से कल दोपहर तक, ओनली 24 आवर्स के वास्ते 25-25 लाख, 50-50 लाख। दूल्हा घोड़े पहुंच बैठ को आना, डीजे लगा लगा को नचाना। बेटा मेरी बात सुनता आज नहीं, कहीं को की कहीं सुनेगा। उसका ससरा 10 लाख रुपए देखो, मार्केट का बकरा, अमीनगढ़ का बकरा खरीदे, सरकार खरीदे छोड़ा। तेरी बात कहीं करे सुनता, उन्हें 10 लाख रुपए देखो, बकरे खरीदे ना। अब उन्हें ससुराल वाले का हो गया, उठो का टूटना, बैठो का बैठना, नखरेस नहीं चलते इसके। ज्यादा बात करे बराबर जोरू बोलती, वो घर है ना हमारे बाबा का, ये गाड़ी है ना हमारे बाबा का। ज्यादा नखरे करे डौरी केस में अंदर डाल तू, आकर आना बैठ कर बैठना। नफी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी, इज्जत माआब, इफ़्फ़त माआब, मेरी माँ और बहनों, और स्टेज पर तशरीफ आवर अहले इल्म, जमात और जमीयत के जिम्मेदारान और सफ़ा खिदमत ट्रस्ट के अहम जिम्मेदारान, जनाब मौलाना उमर फारूक मुफ्ती साहब और आपके अहले कारकुनान, बड़ी ही खुशी हो रही है मुझे ऐसे एक नायाब प्रोग्राम में आकर, जहां तमाम मसालिक के उलमाए किराम को मदऊ करके एक इज्तिमा कायम किया गया है। कौम मिल्लत की गरीब बच्चियों के यहाँ निकाह किया जा रहा है। 3 साल से सफ़ा खिदमत ट्रस्ट ये अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पिछले 3 साल से, पहले साल में 3 गरीब बच्चियों की शादी न होने की, दूसरे साल में 6 बच्चियों की, और इस साल माशाअल्लाह 15 बच्चियों की शादी बगैर किसी उजरत के खिदमत खल्क के तौर पर कौम मिल्लत की बिला मसलक व तफरीक यहाँ पर शादियां हो रही हैं। मुबारकबादी देता हूँ सफ़ा खिदमत के इन तमाम कारकुनान और खिदमत गुजार को। अल्लाह ताला आपकी इन खिदमत का बदला दुनिया और आखिरत में बेहतरीन तौर पर अजर अजीम की शक्ल में अता फरमाए। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह रूम आयत नंबर 21, मेरा उन्वान शादी बियाह और आज के माहौल के रस्मो रिवाज। मेरे भाइयों, प्यारी बहनों, शादी ये लफ्ज सुनते ही हमारे जिस्म में एक अजीब किस्म का जुनून तारी होता है कि चलो भाई अब मेरी जवानी में ईमान के पाए तकमील का वक्त आ गया। यकीनन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब भी कोई अल्लाह का बंदा निकाह करता है उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। फल्यत्तकिल्लाह फिन्निस्फल बाकी, आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। निकाह इंसान के ईमान के तकमील की अलामत है, और जो हैसियत रखकर भी निकाह से इनकार कर दे वो दायरे इस्लाम से, उम्मत मोहम्मदिया से खारिज है। नबी अलैहि सलाम के दरबार में 3 सहाबी आए, उन्होंने नबी की जिंदगी के हालात मालूम किए। 3 में से एक सहाबी ने कसम खाई कि मैं जिंदगी में निकाह नहीं करूंगा। नबी को जब पता चला तो आपने बयान फरमाया, देखो मुझे, मैं जिंदगी भी गुजारता हूँ, शादियां भी करता हूँ, लेकिन जो शख्स मेरी उम्मत में हैसियत रखकर भी निकाह से इनकार कर दे, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है, मेरी उम्मत से उसे खारिज कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, सुनन इब्न माजा, हजरत सौबान हदीस के रावी, नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह की 3 अजीम नेमतें हैं, 3 बड़ी नेमतें हैं। नंबर 1 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 2 शुक्र करने वाला दिल, और नंबर 3 सबर करने वाली बीवी, यानी ईमान वाली बीवी। ये हर किसी को नहीं मिलती। गालियां देने वाली जबान हर किसी के पास होती है, गिल्ले गाने वाली जबान हर किसी के पास होती है, लेकिन नाशुक्रा दिल हर किसी के पास होता है। सबर वाली बीवी, नेक औरत किसी किसी को मिलती है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा, ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है, इस दुनिया की बेहतरीन पूंजी अल्लाह की जानिब से नेक औरत है।
یہ نیک عورت کا ملنا اللہ کی جانب سے بڑا انعام ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیا ہے. نمبر 1، ایسا غلام جو آزادی چاہتا ہے، اللہ سے مددیں طلب کرتا ہے، اللہ اس کے وسائل بناتا ہے. نمبر 2، ایسا قرضدار جو اپنے قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ کر اس کے قرضے کو ادا کرا دیتا ہے. اور نمبر 3، ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جوڑے نہیں مل رہی ہیں اچھے اسے، اللہ اس کی غیبی مدد کرتا ہے. بھائیو، نکاح کے ذریعے زندگی میں برکتیں بڑھتی ہیں، نکاح کے ذریعے زندگی میں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے. لیکن جو نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسر النکاح برکہ، سب سے آسان نکاح جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی جانب سے عظیم برکتیں نازل ہوتی ہیں. جس نکاح کو اللہ نے آسان بنا دیا تھا اس نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا. نبی علیہ السلام کے دربار میں صحابی آتے کہتے ہیں انی رجل شاب وانا اتزوج بی، اے اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ مجھے ہے، میرے نکاح کا انتظام کیجئے. مسلم شریف مسند احمد کی حدیث، صحابی رسول کا نام حضرت جلبیب الانصاری رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیا تمہاری نگاہ میں کوئی لڑکی ہے جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی، ایک انصاری بچی کے بارے میں نے سنا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے. جاؤ اس صحابی کے گھر میرا سلام پیش کرنا اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کے لیے میرے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. وہ صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی بچے کے لیے میرے نکاح کے پیغام کو بھیجا ہے. وہ صحابی رسول خاموش ہو گئے، سوچنے لگے میری گوری بچی، خوبصورت بچی، اعلیٰ خاندان کی بچی، اور یہ غریب صحابی، کالے کلوٹے صحابی، بھلا میں کیسے دوں؟ آج بھی یہی ہوتا ہے ہمارے ماحول میں. صحابی رسول خاموش ہو گئے. وہ صحابی نکل پڑے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں بولے اللہ کے نبی شاید میں ان کو پسند نہیں ہوں اسی لیے وہ دینا نہیں چاہتے. نبی علیہ السلام بولے بیٹھ جاؤ. لیکن اس گھر میں ایک دیندار بچی تھی، اس نے پوچھا ابا کون آیا تھا؟ اے میری بچی جو آیا تھا چلا گیا. نہیں میرے ابا بتائیے کون آیا تھا؟ اے اللہ، اے میری بچی وہ کوئی آیا تھا، میں نے سنا ہے کہ وہ نبی کا نام لے رہا تھا. ہاں میری بچی اللہ کے نبی کا سلام لایا تھا، تیرے لیے نکاح کا پیغام لایا تھا. ابا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میری بچی وہ آپ کے لائق نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں، وہ بچے کہتے ہیں میرے ابا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نور 63 آیت 63 نمبر آیت اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں ان کو مبتلا کر دے. میرے ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ جاؤ اس انسان کو روک لو جو رشتہ اللہ کے نبی نے میرے لیے انتخاب کیا ہے، قسم اللہ کی اس زمین پر میرے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا. میرے ابا وہ جیسا بھی ہے، کالا ہے کلوٹا ہے، جو بھی ہے مجھے منظور ہے کیونکہ کائنات کے پیغمبر نے میرے لیے وہ رشتہ انتخاب کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس وہ صحابی دوڑے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنی بچی کو اس رشتہ دینا منظور ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تیرے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور تیری بچی کی حقیقت کو بیان کیا، آج تیری بچی نے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیا. پھر اللہ کے نبی نے اس بچی کا نکاح پڑھایا. آپ نے دعا فرمائی اللہم صب الخیر علیہ صبا ولا تجعل فی عیشتها قدا. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اس بچی کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، کبھی اسے فاقہ کا چہرہ مت دکھا، اللہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے. اللہ اکبر. جلبیب الانصاری غریب صحابی ایک غریب بچی سے نکاح کرتے ہیں. نکاح کے بعد اتنی برکتیں اللہ بھرتا ہے، اتنی برکتیں بھرتا ہے. صحابی کہتے ہیں سارے انصاری گھرانے میں جلبیب الانصاری کا کوئی ثانی نہیں تھا. اتنی دولت، اتنی انبار، اتنی رحمت اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیا.
نکاح کے ذریعے برکتیں آتی ہیں میرے بھائیوں، لیکن وہ نکاح جو سنت کے مطابق کیا جائے۔ آج ہم لوگ نکاح کے نام پر سودا بازی کرتے ہیں، میرا بیٹا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، میرے بچے کو شادی کے لیے اتنے لاکھ نذرانہ چاہیے، ہونڈا چاہیے، بونڈا چاہیے، بلیٹ چاہیے، وہ بھی کون سی ابھی نیا فیشن نکلا رائل انفیلڈ، وہ چاہیے۔ میری بچے میں تمہاری بیٹی کو میرا بیٹا بٹھا لے کو گاڑی لے کو گلی میں سے گیا تو بڑ 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 کرنے کی آواز آنا، ایسی رائل انفیلڈ دینا، میرے بچے کو سائٹ دینا، ایک گھر دینا، ہم نہ کیا بھی دیو نہ کو بھائی، تمہاری بچی کو تمہیں دیو، ایسا بول بول کو ایک نمبر کے بھوکے فقیرہ، ماڈرن فقیرہ کھینچ کو کر لیتی۔ ایسے شادیاں انتظام آج ہم لوگ تنگ دامنی کا شکار بنانے کی وجہ سے، ابھی مولانا محترم آپ کے سامنے فتنہ ارتداد کے بارے میں کہہ رہے تھے، ہم مسلمان ذمہ دار ہیں، جہیز کے نام پر ہم نے اپنی بچیوں کا سودا کرنا شروع کیا، ہماری بچیاں مسلم قوم کو چھوڑ کر ہندوؤں کے پیچھے بھاگ کر اپنے دھرم کے ارتداد مرتد ہونا شروع کر دی۔ معاف کیجئے، آپ اگر جہیز لینا چھوڑیں گے، آپ اگر سنت کے مطابق نکاح کریں گے، ہماری بچیاں اپنی عزت کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کریں گی۔ آج اسی فتنے سے بچانے کی خاطر یہ صفا خدمت ٹرسٹ والوں نے الحمدللہ قوم ملت کی 15 بچیوں کا نکاح کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ نکاح کے نام پر فضول خرچیاں، شادی ہال بک کرنا، کہتے ہیں 1 لاکھ روپے ایک نائٹ کا۔ ارے باگل کوٹ میں رہنگا جی، حیدرآباد بنگلور کو آ کر دیکھو، ایک شادی ہال 25 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، کتنی دیر کے واسطے؟ آج دوپہر سے کل دوپہر تک اونلی 24 آورز کے واسطے 25 لاکھ، 50 لاکھ، دولہا گھوڑے پہنچ بیٹھ کو آنا، ڈی جے لگا کو نچانا، پھٹاخے اس سے پھوڑنا، استغفر اللہ۔ اور اتنا نہیں، ڈبل مرغے مسلم، ڈبل قسم کی بریانی، ڈبل قسم کے مٹھے، یہ 300 بھی کرنے کے بعد انہیں بیچارہ بچیاں کو پیدا کر کوچ مجبور ہو گیا تھا، ابھی یہ دیو وہ دیو، یہاں کر کو دیو وہاں کر کو دیو، ایسا اسے مرنے ڈالا تھی، کھڈا کھود کو آدھا گاڑ ڈالتی، بیچارہ لون لے کو، وڈی کو لے کو، بڈی کو لے کو، اپنی چڈی کرنے کا ڈھیلی کر لے کو، حالت بے حالت کر لیتا، لیکن رحم نہیں آتا، سودے بازی کر کو بیچارے کا گلہ کاٹ کو رکھ ڈالتی بچی کے باپ کو۔ حاملہ ہو گئی، ہماری بچی کو پرائیویٹ ڈاکٹراں کے پاس دکھانا، ہماری بہو کو پرائیویٹ اسپتال میں ڈیلیوریاں کرانا، اللہ اکبر۔ شادی کے نام پر لاکھوں کا پیسہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ او اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیوں، فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچے کرنے والے شیطان کی بہنیں ہیں، اللہ اکبر۔ یہ شیطان کے بھائی بننا گوارا ہے، شیطان کی بہنیں بننا گوارا ہے، لیکن سنت کے مطابق شادی کرنا گوارا نہیں۔ شادی کے نام پر جب بچی کو دیکھنے آتی، کیا ابھی منہ میں سے نکلتا اچھنے حضرتان کے منہ کرنے کا مٹکولا رکھ لے کو کیلے اندر لے کو آتی ہے، ہم نہ پسند آ گئی بھائی، ہمیں کر لیتے ہیں بھائی، اچھی بات۔ اب کیا مٹھا، ان کے منہ میں مٹھا، ان کے منہ میں مٹھا، ادھر رنگ دھکلتی، انہوں چاندی کی، انہوں سننے کی، کیا بھائی منگنی ہو گئی، انگیجمنٹ گھٹ ہو گیا، جب تک کیا ابھی منہ میں سے چھڑتا نہیں۔ اب شادی کے ڈیٹ فکس کرنا کا اسٹمپو، ہلو منہ میں سے زہریلے سانپا نکلتی، ہلو منہ میں سے سانپا کہتے، کانا میں سے بچھواں کہتے، ہلو نکلنا شروع ہوتی۔ کیا دیکھو صاحب، ہماری بڑی بہو 50 تولے سننا لے کوئی، سیکنڈ بہو 40 تولے لے گئی، تمہیں کیا کی غریبہ رنگے 30 تولے سننا گارنٹی ہم نہ دینا، یہ تچ نہیں، بچے کو ایک سائڈ دینا، بچے کو یہ دینا، ایسا دینا، نوکری آئی تھی، سعودی عرب کو جانا چاہتا، امریکہ کو جانا چاہتا، ایک 10 لاکھ روپے وہ کیش نظرانہ دینا۔ کب نکلتا یہ زہریلے سانپا؟ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے بیٹھتی نا، جب نکلتا سر پہ ہاتھ رکھ لیتی انہوں، ہو جی بچی دیکھنے آئے تھے نا 4 مہینے پہلے، جب کہیں بولے نہیں یہ بات، ہمیں پوچھ رہے نہیں بھائی، اچھا بچے کی اماں ہے نا انہیں پوچھ رہی سو، بچے کے بھانا ہے نا انہیں پوچھ رہی سو، ان کے کھندے پر رکھ کو گولیاں چلاتی سامنے والا مرکز جگ چھوڑا بیچارہ۔ اب یہ سب باتیں ڈیٹ فکس کرنے بیٹھے چمپا نکلتی ہے، اللہ اکبر۔
یہ تچ نہیں، شادی ہونے کے بعد بھی دنیا بھر کے ظلم، جا کو تیرے ابا کا نے یہ منگ لے کا، وہ لے لے کا، یہ لے لے کا، نہیں لے لے کا تھی، پیٹرول ڈال کو جلا ڈالتی. کئی واقعے ہم نے دیکھا، پیٹرول ڈال کو جلا ڈالتی، جان سے مار ڈالتی، جینا اجیرن کر ڈالتی. ارے ایک نمبر کا فقیر جی نے ماحول کا انٹرنیشنل فقیر نے، انٹرنیشنل فقیر اپے پیدا کریا، اپے پالیا، اپے پڑھایا، سارے کا سارا بچی والے پاسے کھینچ لیتا. ہو مولوی صاحب میرا بیٹا میری بات سنتا آج نہیں، کہیں کو کی کہیں سنیں گا. اس کا سسرا 10 لاکھ روپے دے کو مارکیٹ کا بکرا، امین گڑھ کا بکرا خریدے، سر کا خریدے چھوڑیا. تیری بات کہیں گے سنتا انہیں 10 لاکھ روپے دے کو بکرے خریدے نا. اب انہیں سسرال والے کا ہو گیا، اٹھو کا ٹوٹنا، بیٹھو کا بیٹھنا، نخریس نہیں چلتے اس کے. زیاد باتاں کریا برابر جو بولتی، وہ گھر ہے نا ہمارے باوا کا، یہ گاڑی ہے نا ہمارے باوا کا، زیادہ نخرے کرے ڈوری کے اس میں اندر ڈال تو آکت آنا، بیٹھ کر بیٹھنا. اب ایسی زندگی ہو جاتی اس کی. اللہ اکبر. غیرت والے بنو جی، خوددار بنو جی، کما کھانے والے بنو جی. یہ ہو گئی لڑکے والوں کی. اب بیماری سنو لڑکیاں والوں کی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بیان فرماتے اذا مرأت الصلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قیل لها ادخل الجنة من ابواب شئت. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو بھی عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گی اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے گی، یہ 4 کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور اللہ کہے گا اے میری بندی، اے نماز پڑھنے والی، اے روزہ رکھنے والی، اے شوہر کی اطاعت کرنے والی، اے اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والی، اے میری نیک بندی، جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. اللہ کے نبی کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جب بھی شوہر اپنی بیوی کو محبت کی طرف بلائے، شوہر عورت اگر انکار کر دے، اللہ کے رحمت کے فرشتے لعنت برساتے ہیں. عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بن سورے، اپنے ہسبینڈ کے لیے میک اپ کرے، اپنے ہسبینڈ کے لیے خوبصورتی کرے. آج کے ہمارے عورتاں گھر میں کنے کا اجڑا چمن بن کو غلیظ پورا ان کے بالا پورا پچھم اتر دکن کو اٹھلے گئے رہتی، کپڑے میں بدبوری باس مارتے رہتی. ہسبینڈ 3 دن کے بعد سفر سے آتا، بیوی سے محبت کرنا، سامنے آج بدبوری باس سن لے واپس جانا. انہیں کہیں کا جی تمہاری حالت، تمہارا بچہ سو کرے، میں کیا کرنا. وہ کہنے بھی ہمارے امک بولو ولیمہ ہے دوست کا جانے کا ہے، کہ تو 4 گھنٹے ہونا میک اپ باکس کے سامنے بیٹھ کو ریڈی ہونے، اسے 4 گھنٹے میک اپ باکس سے کسے دکھانے؟ غیران کو دکھانے. اللہ اکبر. ولیمے میں جانے، نکاح میں جانے، دوسرے کے منگنے میں جانے، خوب میک اپ. جبکہ نبی نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب تیرا شوہر حکم دے وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا نَظَرَهَا سَرَّتْهُ. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جنت میں جانے والی عورت کی علامت ہے جب اس کا شوہر حکم دے فوراً اپنے حکم کو بچا لائے، جب اس کا شوہر اس کی جانب دیکھے فوراً اس کے دل کو خوش کر دے، اور جب وغاب عنہا حفظتہ، جب اس کا شوہر اس سے غائب ہو جائے تو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، کسی اپنے پیٹھ کے پیچھے بوائے فرینڈ بنا کر کسی سے چاٹنگ یا کالنگ نہ کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں جانے والی عورت کے بارے میں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، اور جب اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو اپنا ہاتھ گال پر رکھ کر کہنے والی میرے شوہر جب تک معاف نہیں کرو گے میں اپنا ہاتھ گال سے نہیں ہٹاؤں گی. یعنی شوہر کو منانے والی. ایسے بھائی کا چراغ لے تلاشے تو بھی آج کے ماحول میں نہیں ملتے. گال کو ہاتھ رکھ کو معافی مانگنے والی کہاں جی ملتی ہے؟ مرد کیا غلطی کرت رکھ کو گال کو دینے والے واللک مل جاتی بھائی کا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نکاح جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے فوراً کیا کرو، فوراً کیا کرو. تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرو، ولمالها ولحسبها
जमालिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिज़ात अद्दीन तरिबत यदाक। नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं किसी औरत से निकाह करना है, उसकी खूबसूरती देखो, उसका खानदान देखो, और उसका हसब नसब देखो, और उसका माल भी देखो, लेकिन उसकी दीनदारी को देखो तो सबसे ज्यादा तरजीह दीनदारी को दो। बच्चे सौली है लेकिन नमाजी है, दीनदार है, पहले निकाह करो। बच्चे खानदान छोटा है, दीनदार ज्यादा है, पहले निकाह करो। बच्चे लेकिन माल में कम है लेकिन दीनदार ज्यादा है, पहले निकाह करो। नहीं नहीं, आज के माहौल में क्या देखती, सबसे पहले माल देखती, पैसे वाली है क्या इन्हें, उसके बाद खूबसूरती देखती, फोटो देखता, रिजेक्ट करता, देखता, रिजेक्ट करता। क्या हुई, अब भी गोरी होना हमना, अब भी गोरी होना। बेचारा इन्हें कहने का डांबर का रोड काला तिक्का उठ गया रहा था, बच्चे को चुनते रहो, अभी गोरी होना। ब्रोकर साहब तुम नसौ की जगह 200 दे डाल, तू अभी गोरी ले ले आओ, करेंट गया तो एलईडी लाइट लगा सरका लग जाना मेरी जोरू। अल्लाह अकबर, क्या करता भाई, अरे दीनदार देख भाई, दीनदारी को तरजीह दो। लेकिन आज के माहौल में क्या, वो नहीं देखते, दीनदारी को तरजीह दो। आज के माहौल में हमें सैयदा, हम ना भी सैयदा होना, हमें फटाना, हम ना भी फटाना होना, हमें शेखा, हम ना भी शेखा होना, हमें नौकरियां वाले, हम ना भी नौकरी वाली होना, हमें टीचरा, हम ना भी टीचर पढ़िस वाली होना, हमें डॉक्टरा, हम ना भी सुई चुबाने वाली होना। अरे क्या करता भाई, दीनदारी को देख भाई। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, शादी जैसे ही शुरू हुई 8 दिन पहले अम्मा, नानी, दादी के तमाम रिश्तेदार घर में जमा लेता। 8 दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में सहाबी आते, कहते, एक औरत आती है, कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। नबी खामोश। ऐ अल्लाह के नबी, अपने आप को आप पर पेश करती हूँ। नबी खामोश। एक सहाबी उठते हैं, कहते हैं, अल्लाह के नबी, अगर आपको मंजूर नहीं है मेरे साथ निकाह करा दीजिए। क्या है मेहर में देने के वास्ते? कुछ भी नहीं है, जाओ लोहे की अंगूठी ही सही, मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा। अरे अल्लाह के नबी, वो भी नहीं है। कुरान की कितनी सूरतें याद है, अरे अल्लाह के नबी, फला फला सूरत याद है, जाओ अपने बीवी को वो सूरतें याद दिला देना, वही तुम्हारा मेहर है। इतनी सिंपल, इतनी सीधी, इतनी सादी शादी। लेकिन आज के शादियां, जैसे ही शादी का माहौल आया, घर के सामने बड़ा टेंट डाल को, आसमान भन को, नारल भन को, अब क्या क्या हल्दी का रस्म कते, चोली का रस्म कते, साली का रस्म कते, तेजा कते, मांझा कते, डीजे कते, बाजे कते, ते मारा 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 मरकुट जठोना बेचारा उन्हें। और क्या, वो कलर के पानी में अंगूठी डाल को 2 जने हाथा लगा को ढूंढना कहते, ये तच हमें एक नारल में 2 पाइपा रखो, मुंडे मुंडे डिक्की लगा ले को पानी पीना कहते। अल्लाह अकबर। ऐसे सब भी रस्मा ला ला को शादी को इतना टाइट कर डाले, शादी करना का तो हार्ट बीट तेज हो जाती उसकी। इतना नहीं भाई अभी हमारे कने। अच्छा, अल्लाह के नबी कहते हैं, जैसे ही अपने बच्चे बालिग हो जाए, निकाह करने में देरी ना करो। क्यों? इसलिए कि लड़का लड़की बालिग होने के बाद अगर वो जिना करेंगे, अगर वो गुनाह करेंगे, उनके गुनाहों का हिस्सा अल्लाह वालिदैन को देगा, उसके बाद माँ बाप, अल्लाह ताला बच्चों को देगा। आप अपने बच्चों का निकाह करने में देरी मत करो। बेचारा शादी करने के चक्कर में 50 रिश्ते देखो, 40 जगह पलावा खा को, 10 जगह बिरयानी खा, डकारा देख। क्या भाई, अभी बच्ची पसंद है ही नहीं, इसे बच्ची पसंद है ही नहीं। कहीं को नौकरी वाला, नौकरी वाली होना, नौकरी वाला, नौकरी के चक्कर में छोकरी को देखते देखते सिर पर टोकरी आ जाती, लेकिन छोकरी नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। और इतना नहीं, सिर में के तालू के बाला झड़ को, बादल हट को चांद नजर आते रहता, सिर में के बाला झड़ को चांद नजर आता, तो तालू करने का टकला गंडा उठ लग गया रहता। क्या भाई, टाइट कैप लगा ले बैठता, हजरत खोला तो गुंडू नजर आता, रिश्ता कैंसल। नहीं, कैप टाइट लगा ले बैठता है, हमारा बच्चा कैसा है देखो भाई, देव भाई तुम्हें गदबल नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है इस्लाम में। ये रस्म, ये रिवाज, ये डीजे, ये बाजे, ये फुजूल खर्चियां हैं इस्लाम के अंदर। और आज उन 15 बच्चियों के वालिद को, मेरा वक्त खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट है, मैं वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह घंटा 8 मिनट है खत्म होने में। 15 बच्चियों के वालिदैन को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले अल्लाह की जानिब से मुबारकबाद है बागलकोट के हमारे सफा खिदमत ट्रस्ट के जिम्मेदारान,
اور اس میں حصے لینے والے تمام طلباء اور علماء کرام اور خدمت کرنے والے تمام کارکنان، میرے بھائیوں، آن لائن کے ذریعے صفا ٹرسٹ کو جتنے بھی لوگ اپنا فنڈنگ ڈونیٹ کیے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور قوم و ملت کی غریب بچیوں کی شادیاں کرنے میں صفا ٹرسٹ کی آپ کیا ہے بھرپور تعاون کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ ان 15 بچیوں کے والدین بڑے سعادت مند ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، من کن ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، فکساہن وعدہن واحسنہن، ان کو پال کر بڑا کر کے ان کو تربیت دے کے ان کے بلوغت کے بعد نکاح کر کے روانہ کر دے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کن لہو حجابا من النار۔ او میرے امتیوں یہ سن لو، وہ 3 بچیاں کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، تمہارے لیے آڑ بن جائیں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ حدیث سننا تھا، مجمع میں ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، 3 بیٹیوں کے باپ کے لیے آپ نے جنت کی بشارت سنا دی، میری تو 2 لختے جگر ہے، کیا میرے لیے وہ بشارت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین او اختین، من آل جاریتین او اختین کان معی فی الجنہ، جو اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا باپ مر گیا، بہنوں کے اوپر بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے سر پر آ گئی، جس کی 2 بہنیں ہیں، اگر وہ اپنی 2 بہنوں کے ساتھ بہتر سلوک کر کے حفاظت کے ساتھ پال بڑا کر کے نکاح کر کے بھیجے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ نبی نے شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنی درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کر کے فرمایا، اور ایک صحابی اٹھے بولے اللہ کے نبی، 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں، 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں، میری تو 1 جگر کا ٹکڑا ہے، کیا میرے لیے وہ جنت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش، کیوں خاموش؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ وحی الہی اللہ کی طرف سے نہ اتر جائے، اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، خوشخبری سنائے، نبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، رحم اللہ علیک، اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر، تیرے سوال کرنے سے میری امت پر قیامت کی صبح تک یہ کرم اللہ کر دیا کہ جس کی 1 بھی بیٹی ہے، اگر وہ اپنی 1 بیٹی کو بوجھ سمجھے بنا پال پرورش کر کے بڑا کر کے نکاح کر کے روانہ کر دے، وہ 1 بیٹی کا باپ بھی کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک ماں آتی ہے، اس وقت نبی گھر پر نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، گھر پر نبی نہیں ہے، وہ ماں کے ساتھ 2 معصوم بچیاں ہیں، اللہ کے نبی کے دربار پر آ کر اماں عائشہ سے کہتی ہیں اے اماں عائشہ، میری بچیاں آج صبح سے کچھ نہیں کھائی ہیں اور میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، اے اماں عائشہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ اماں عائشہ گھر میں تلاشتی ہے، کچھ نہیں ملتا، 3 کھجوریں ملتی ہیں، وہ 3 کھجوریں اس ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ 2 کھجوریں اپنی 2 بچیوں کو دے کر 1 کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، کل کی بھوکی ماں، کل سے بھوکی ماں 2 ٹکڑے کر کے وہ 2 کھجوریں جیسے ہی بچی کو دی، اپنے اپنے حصے کے کھجور وہ بچیاں کھا لے کر ماں کو دیکھتی رہتی ہے، وہ آدھا کھجور ماں خود کھائے بنا اپنے بچیوں کو کھلا کر بھوکی پیاسی نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ اماں عائشہ نبی علیہ السلام کے گھر آنے کے بعد بیان کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے گھر ایک عورت آئی تھی، کل کی بھوکی تھی، اس کی بچیاں آج صبح سے بھوکی تھی، اس ماں نے 3 کھجوروں کو اپنی بچوں میں تقسیم کر کے بغیر کچھ کھائے پیے میرے گھر سے نکل گئی، یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ کل قیامت کے دن گواہ رہنا، کن لہو سترا من النار، یہ بچیاں اپنی والدہ کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ ارے بچیاں جنت میں جانے کی زینت ہے، بچیاں تمہارے کمائی کی برکت ہے، بچیاں تمہارے دل کا سکون ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر بنا کر وعدہ کیجئے، آپ اپنی زندگی میں اپنے بچیوں کے نکاح میں کوئی جہیز کی مانگ نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ آپ سنت کے مطابق شادیاں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھا اٹھاؤ جی، کون کون، ارے بڈھے ہاتھا اٹھاؤ نہ کو بھائی، بڈھے ہاتھا اٹھاؤ نہ کو، پھر بڈھے پکڑک ماریں گے بھائی تمہارے،
बुढ़े नहीं, नौजवाना माशाअल्लाह हाथा उठाओ का देखेंगे। अल्लाह अकबर, ये थे नौजवाना बगैर, अरे उठाओ जी, कहीं खाता नीचे कर रही जी तुम्हें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जजाए खैर दे। ये वादे पर है ना, मैं देखूं ना देखूं अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं। एक शेर बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में। वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में। उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में, उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में, मिलेगा तुझको उतना ही जितना लिखा है मुकद्दर में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वैसे हर मुकर्रिर की